بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تصور شیخ اور صورت وارث سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں، آج کا ویڈیو پر ان میں تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ حضرت مولانا حکیم شاہ مبارک حسین جو ایک مشہور بزرگ ہیں، وہ یہ واقعہ اپنے چشم و دید عنایت فرماتے ہیں کہ دیوا شریف میں آستانِ عالی کے بعد چند لوگوں میں تصور کے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ بعد کا مقولہ تھا کہ ہم اکثر سرکار حاجی حافظ سے وارث علی شاہ قبلہ کی شکل مبارک پیش نظر رکھتے ہیں مگر پوری صورت نہیں جمتی، اور بعد کہتے تھے کہ ہم اکثر خواب میں آپ کی شکل دیکھتے ہیں اور وہی 2-3 روز تک برابر ہمارے سامنے رہتی ہے۔ مولانا شاہ حکیم مبارک حسین مدظل اللہ کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں کو بالکل نہیں جانتا تھا، صرف قرینے سے یہ سمجھا کہ حضرت حاجی صاحب قبلہ کے مرید ہیں مگر تعلیم یافتہ لوگوں میں نہیں ہیں۔ میں ان کی طرف مخاطب ہوا اور افسوس کے ساتھ یہی کہا کہ شیخ کے دروازے پر حاضری اور باہمی گفتگو بالکل بے لطف ہے، یہاں تو آنکھوں ہی سے جو ظاہر میں ہے دیکھتے رہو، یہی صورت دل میں آ جائے گی۔ وہ لوگ حیرت سے میری بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد میں حضرت حاجی قبلہ حافظ سے وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے قاعدہ قدیم کے باموجب بیٹھ گیا۔ حضرت حاجی صاحب میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، اچھا ان لوگوں کو بلواؤ۔ میں حیران ہوا، کسی اور شخص کے لیے آپ نے یہ لفظ اور یہ سوال کیا ہوگا۔ کوئی شخص حضرت کو استغراق کی حالت میں دیکھ کر واپس چلا گیا اور مجھ کو شاید حضرت حاجی قبلہ حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خیال فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے یہ خدشہ پیدا ہوا تھا کہ تصور وارث اور صورت وارث سے متعلق جس کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہوا تھا۔ حضرت نے فرمایا، نہیں، جب آپ نے ان لوگوں سے کچھ کہا تو وہ تمام لوگ سخت نادم ہو گئے۔ اب میں سمجھا اور اس اخلاق کی دل میں داد دینے لگا کہ خلق عظیم اس کو کہتے ہیں۔ اپنے سلسلے کے ان لوگوں کی گفتگو جو کلام کرنے سے بھی عاجز ہوں اور اتنے فاصلے پر ہوں کہ ان کے قریب والے بھی ان کی گفتگو اور میرے کلام کو بخوبی نہ سن سکیں، اور اس کو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا اور تمام تر معاملے سے واقف ہو گئے اور ان کے موجود ہونے پر بھی اطلاع دی اور ان کی دلداری بھی مد نظر ہے۔ یہی باعث ہے کہ لوگ جان نثاری کو موجود رہتے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ان تمام لوگوں سے ان کو چھیڑا اور ان کو پوچھا۔ حضرت حاجی قبلہ صاحب جو میرے دادا صاحب کے ملنے والے ہیں، ان کو قلب انور پر بار ہوا، میں خود اس گفتگو سے منفعل ہو گیا۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، کیا خوب تم نے ہمارے مطلب کو اچھا سمجھا، مگر یہ موقع نہیں ہے، تم ان لوگوں کو اندر بلواؤ، ہمارے قول کی تصدیق کرا دوں۔ میں فوراً باہر جا کر ان لوگوں کو جو موجود تھے بلا لایا۔ اس وقت سرکار حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حسب عادت عالم استغراق میں تھے۔ ہم لوگ وہیں ایک طرف بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں عصرِ رخ سے پچھم رخ گھوم کر فرمایا کہ دیکھو، ہم لوگوں نے اس آواز کو سن کر چاہا کہ اٹھ کر سامنے جائیں کہ یک دیوار کی طرف جو نظر پڑی تو عجیب مشاہدہ پیش نظر تھا کہ ایک بہت بڑا سورج کی طرح چکا گھوم رہا ہے اور بے انتہا روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ 3 منٹ کے اندر اس چکر کو اس چکر میں تھا سکون ہوا، اور اس کے بعد بیچوں بیچ سے شک ہو گیا، یعنی کہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس میں بجنسا حضرت قبلہ حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تصور نمایاں تھا، جسے کوئی شخص آئینے کو دیکھتا ہو اور اس کے پیچھے والے اس آئینے کو دیکھتے ہوئے یہی منظر تھا جس کو ہم سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ حضرت حاجی قبلہ حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہی تعلیم ہمارے خاندان کی ہے، مگر عقیدہ اور ایسا ہی حجاب اور ندامت کے بعد یہ پردہ نگاہ سے اٹھتا ہے۔ میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے ہاتھ چومو۔ یہ فرما کر پھر استغراق کی حالت طاری ہو گئی۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ حضرت کے قدموں کو چوم کر باہر چلے آؤ، اور یہ کہتا ہوا میں خود باہر چلا آیا، اور اسی وقت اسٹیشن ریل پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے چلے آئے ہیں۔ وہ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت سرکار حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ قدم بوسی کے وقت ہم سے فرمایا کہ جا کر ہدایت کرنے والے کے ہاتھ چومنا، تم سے اسٹیشن پر ملاقات ہوگی، نور میاں سے پوچھ لینا۔
میں نے ان کو نہایت بے قرار اور شیخ کے اثر سے پر پایا۔ میں نے کہا جاؤ، تم نے تو اپنے شیخ کی اس کرامت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے، میں نے بھی ایسا احساس بہت کم دیکھنا کیا، مانی دیکھا ہی نہیں۔ حضور انور کی تعلیمات حاضر و غائب، ظاہر و باطن یکساں ہوتی تھیں، اور یہ بمثل اخلاق تھا کہ ادھر اگر وابستگان دامان دولت کی ندامت اور شرمندگی پر ان کی دلداری فرمائی، تو ادھر حضرت مولانا شاہ حکیم مبارک حسین صاحب کی شرم و ندامت کو بھی محو فرما دیا، اسے درگزر کر دیا، اسے بھلا دیا، اور ان کی قدر افزائی فرمائی۔ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ مولانا کی دست بوسی کرو، اور نہایت موقر الفاظ سے ان کو یاد فرمایا اور اپنی تعلیمات فیض حیات کا عینی مشاہدہ کرا دیا، جس سے وہ متاثر ہو کر رخصت ہوئے۔ جن بزرگان عصر کو حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا شرف صحبت نصیب ہوا ہے، وہ آگاہ ہیں کہ فیضان وارثی سے آئے دن کیا کیا واقعات پیش آتے تھے۔ حضرت شاہ مقصود علی صاحب خلیفہ حضرت شاہ ناصر الدین صاحب صابری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنے چشم دید چودھری خدا بخش صاحب سے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ بارگاہ واسی میں حاضر ہوا، اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص مرید ہو رہا ہے۔ میں باہر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ میں تعظیماً کھڑا ہو گیا، مگر وہ بہت جلد چلے گئے۔ خادم نے مجھ سے کہا کہ اندر چلیے، سرکار آپ کو طلب فرما رہے ہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ میں نے تو ابھی ان کو باہر جاتے دیکھا ہے۔ اسی حیرت و استعجاب کی حالت میں خدمت عالی میں حاضر ہوا تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، ابھی ایک شخص مرید ہو کر باہر گیا ہے، ہم سے جو شخص بیعت ہوتا ہے ہم اسے اپنا سا بنا لیتے ہیں، پھر اس کا فعل ہے اور اس کی قسمت ہے جو صورت چاہے اختیار کر لے۔ ایسا ہی واقعہ حضرت محبت شاہ صاحب خلیفہ حضرت شاہ ناصر الدین صاحب چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بارگاہ وارثی میں دیکھا ہے، اور شیخ رشید الدین صاحب فضلی متوطن سکندرہ راؤ ضلع علی گڑھ سے بیان کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ مبصرین نے عجیب مشاہدات کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان مقدس تاثیرات اور فیض و برکات کے سامنے تعلیم کیا چیز ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی صفت اضافہ نہایت ممتاز درجہ رکھتی ہے، اور اہل اللہ کے نزدیک یہ صفت تمام صفات سے برتر ہے۔ تو ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ جس پر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑتی تھی اسے اپنا سا بنا لیتے تھے، اور جو ایک دفعہ منسلک ہو جاتا تھا وہ تا قیامت، تا دنیا کے تمام جانوں سے جب تک یہ دنیا اور اس کے بعد آنے والی دنیا بھی وہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا رہے گا۔ اسی لیے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص مرید ہو کر باہر گیا ہے، ہم سے جو شخص بیعت ہوتا ہے ہم اسے اپنا سا بنا لیتے ہیں، پھر اس کا فعل ہے اور اس کی قسمت ہے جو صورت چاہے اختیار کر لے۔ تو ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تمام مریدین، خادمین، فقراء کے لیے ان کی یہ روحانی جو تعلیمات تھی، جو روحانی ان کی نسبت ہے، یہ قائم و دائم رہے، اور اپنے تمام مریدین کی وہ اسی طرح رہنمائی اور دلجوئی فرماتے ہیں، چاہے کسی بھی مشکل میں، چاہے مصیبت کی کسی بھی گھڑی میں، وہ اپنی ضرور ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، سلسلہ وارثیہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیو جاننے سے متعلق سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات سے متعلق مزید واقعات دیکھنے کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔